بطور نیابت ہم کو بنا رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ مال دیا کس نے؟ اللہ نے. مالک کس کو بنایا؟ انسان کو، اپنے بندوں کو. اپنے بندوں کو اس مال کا مالک بنایا. اب جب مال اللہ کا ہے، مالک بندہ ہے، تو یہ جو مالک بندہ ہے یہ عارضی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں، عارضی مالک ہے. بندہ کیا ہوا؟ عارضی مالک ہوا. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے، اللہ کی طرف سے منادی ہو جائے کہ وہ مال جو میں نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے وہ خرچ کرو، تو کیا ہمیں اس میں کنجوسی اختیار کرنی چاہیے یا کھلے طور سے اس کو فراوانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ خرچ کر دینا چاہیے؟ جی، خوشی کے ساتھ خرچ کر دینا چاہیے. اس میں کنجوسی مت کی جائے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مکان ہے، آپ کے پاس ایک مکان ہے، اس مکان میں آپ وسعت کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس مکان میں آپ وسعت کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا ماں. لیکن وہی مال یعنی مکان آپ نے کسی کو کرایہ پہ دے دیا، تو وہ کرایہ والا جو ہوا وہ اس کا عارضی مالک ہے یا کرایہ دار ہے؟ عارضی ہے نا. جب تک وہ آپ کو کرایہ دے رہا ہے تب تک وہ اس کا مالک ہے، اور جب وہ آپ کو کرایہ دینا چھوڑ دے گا تو آپ اس کو نکال دیں گے. تو کیا وہ اس کو خالی کرنے میں آپ سے زبردستی کرے گا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کو علم ہے کہ یہ مکان میرا نہیں ہے، یہ مکان یقیناً اس مالک کا ہی ہے. تو ایسے ہی جو مال اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے وہ مال بھی اللہ کا ہی ہے، وہ مال بھی اللہ ہی کا ہے، ہمارا وہ مال نہیں ہے. اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے انسان کو مال عطا فرمایا تو وہ مال سارا نہیں مانگ رہا ہے، وہ مال سارا نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ مال کی بھی بہت کم مقدار آپ سے مانگ رہا ہے. آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مال میں نے تمہیں 50 لاکھ روپے دے دیے تو 50 لاکھ کے 50 لاکھ مجھے واپس مت کرو. ان 50 لاکھ میں 2.5% میرے راہ میں خرچ کرو. کہاں کرو؟ میری راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں مسکینوں یتیموں پر خرچ کرو، غرباء پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مدارس مکاتبوں پر خرچ کرو. جو بھی انسان ہو جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر خرچ کرو. اس کے اوپر ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے سے سوال کرے گے کہ اے بندے، آپ میری عیادت کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ بندہ کہے گا یا رب، آپ تو کبھی بیمار ہوتے ہی نہیں، آپ کی عیادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ کی عیادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، آپ تو صحت یابی اور تندرستی دینے والے ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا رب، آپ تو بیمار نہیں ہو سکتے. اللہ کہے گا رے بندے، فلاں محلے میں، فلاں مکان میں، فلاں گھر میں ایک شخص بیمار تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے؟ یا رب میں تو نہیں گیا. اگر آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ مجھے وہیں پاتے، اگر آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ مجھے وہیں پاتے. اللہ پھر بندے سے سوال کرے گا، اے بندے میں بھوکا تھا، مجھے کھانے کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ پھر سوال کرے گا، یا رب، آپ تو دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، آپ تو پوری کائنات کو کھلاتے ہیں، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ آپ تو بے نیاز ہیں.
آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر بندے سے کہے گا اے میرے بندے فلاں محلے میں فلاں مکان میں ایک بندہ بھوکا تھا, اس کو کھانے کی ضرورت تھی, آپ اس کو کھانا کھلاتے. اگر آپ اس کو کھانا کھلانے کے لیے جاتے تو آپ کا رب وہاں موجود تھا, آپ کا رب وہاں موجود تھا. پھر اللہ بندے سے پھر سوال کرے گا اے میرے بندے میں پانی کا پیاسا تھا, مجھے پیاس لگ رہی تھی, آپ نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ پھر سوال کرے گا یا میرے رب آپ تو دوسروں کو پلاتے ہیں, دوسروں کو کھلاتے ہیں, دوسروں کے پیاس کو بجھاتے ہیں, اے میرے رب آپ کو پیاس کیسے لگ گئی؟ اللہ پھر کہے گا کہ فلاں محلے میں فلاں مکان میں ایک شخص بیمار تھا, پیاسا تھا, اس کو پانی کی ضرورت تھی, راہ پر چل رہا تھا, پانی کی ضرورت تھی, سڑکوں پر چل رہا تھا, پانی کی ضرورت تھی, فلاں باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا, پانی کی ضرورت تھی. آپ وہاں پانی لے کر جاتے, اس کو پانی پلاتے تو وہاں بھی اپنے رب کو موجود پاتے, وہاں بھی اپنے رب کو موجود پاتے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے, اور یہ چیزیں جو ہم عطا کر رہے, کون؟ اللہ. ہم جو عطا کر رہے ہیں تمہیں بطور نیابت, تمہیں اس چیز کا مالک بنا رکھا ہے. جب ہمارا حکم آ جائے تو خوش دلی کے ساتھ اس کو خرچ کرو, اور کتنے چاہیے, بلکہ 1 لاکھ میں آپ کو 2500 روپے خرچ کرنے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے ہے, جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے ہے. مثال کے طور پر شروع سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا کر دی, درمیانی سال میں کچھ نہیں ہوا, اس کے بعد پھر آپ کے اوپر گھاٹا ہو گیا, تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 1 سال ہو گیا, محرم سے محرم تک, رمضان سے رمضان تک اللہ نے آپ کا کاروبار چلا دیا, اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, دکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, فیکٹری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, کاروبار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کاروبار سے جو آمدنی آ رہی اس پر زکوٰۃ واجب ہے, مکان کے کرائے کی جو آمدنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے, مشین سے جو کمایا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے, فیکٹری سے جو کمایا جا رہا ہے, آمدنی آ رہی ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ہر وہ چیز, ایک اصول سمجھ لیجئے گا, ہر وہ چیز جو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی, ہر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. چھوٹا سا اصول, مختصر سا قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں. ہر وہ چیز جو آپ نے زکوٰۃ, جو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدی ہے, ہر اس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے. ہر وہ چیز جو آپ نے تجارت کی غرض سے نہیں خرید رکھی ہے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر 4 مکان آپ کے پاس ہے, لیکن وہ اپنے ذاتی ہیں, ضرورت سے زائد ہیں, ضرورت سے زائد ہیں, تو مکان پر زکوٰۃ نہیں, وہ خالی پڑے ہوئے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے ان کی نیت بیچنے کی کر لی تو آج ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اگر ان کو آپ نے کرایہ پر چڑھا دیا تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. تو اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں, اس کے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں, نقصانات سے اس کے مال کو بچا لیتے ہیں. اور یقین نہیں آ رہا تو کر کے دیکھ لیجئے گا. مدرسے کے لیے وہی بظاہر آپ کو مال جب دیا جا رہا ہے بظاہر کم ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن کبھی مال صدقے اور خیرات سے اور زکوٰۃ سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے, مال بڑھتا ہے, مال
بڑھتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بنی اسرائیل کی قوم کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اس نے موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے رب سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کوہ طور پر جائیں گے تو میرے رب سے میرا سوال کر دینا، میرے رب سے میرا سوال کر دینا۔ کیا سوال ہے بھائی آپ کا؟ کہ ایک آپ کا بندہ ہے، کبھی کھا لیتا ہے اور کبھی بھوکا رہ جاتا ہے، تو رب سے یہ معلوم کرنا کہ اس کی تقدیر میں رزق ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے یہ بات رکھی، اللہ نے جواب دے دیا کہ موسیٰ اس بندے کی عمر تو زیادہ ہے، رزق اس کا کم ہے، رزق کم ہے۔ اب اس بندے سے پھر ملاقات ہوئی تو اس بندے نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اللہ سے یہ بات کہہ دینا کہ جتنا بھی اس کا رزق ہے آج ہی عطا کر دے، کم سے کم ایک دن تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے جائے گا، کم سے کم ایک دن تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جائے گا۔ اب موسیٰ نے اللہ سے یہ سوال کیا، یا رب تیرا وہ بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں رزق کم ہے وہ سارے رزق کو آج ہی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فوراً اس کو عطا کر دیا، تو سارا رزق اس کو دے دیا۔ اب اس بندے نے کیا کام کیا؟ جتنا کھانا تھا کھایا اور باقی لنگر لٹا دیا، باقی سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں اپنے پاس رکھا۔ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج مال کی ضرورت ہے، تمام صاحب اپنے گھروں پر گئے، جو کچھ تھا سب لے آئے، عمر خوشی خوشی جا رہے ہیں، اوہو آج تو میں ابوبکر سے بازی لے جاؤں گا۔ خدا کی قسم ابوبکر بمانا پہلا، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں عطا فرمایا، کسی اور صحابی کو عطا نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بہت سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا ایک سامان کا آدھا حصہ نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، گھر میں جھاڑو لگا کے آتے ہیں اور نبی کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا ابوبکر کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ جو تھا سب لیا، گھر کیا چھوڑا؟ صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام۔ تو عمر کہنے لگے واہ، میں کبھی ابوبکر سے بازی نہیں لے سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، ابو بکر کے جسم پہ کپڑے تھے ان کو اتارا، اور ان کو اتار کر بوری کے جو کپڑے ہوتا، بوری ٹاٹ جانتے ہیں آپ، اس کو سی کر پہن کر آ رہے ہیں۔ جبریل آسمان سے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیغام دیا، اے میرے محبوب آپ پر سلام ہو، ابو بکر کے اوپر بھی سلام ہو۔ ابو بکر کی استھتی دیکھو، ابو بکر نے جو مال عطا کیا ہے وہ واپس کرو۔ بدن کے کپڑے تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، بدن کے کپڑے تک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب ابو بکر کے گھر میں پہنچے اور ہجرت کر رہے تھے، آپ اپنے کاندھے مبارک پر اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس پہاڑی تک لے گئے جس کی پہاڑی پر چڑھتے وقت آج انسان بڑا تصور کرتا ہے، جس کے چڑھنے میں تقریباً 2.5 گھنٹہ لگتا ہے، 2.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور وہ نبوت والے سردار کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ ایک خود نبی پھر نبوت کا بوجھ، اور وہ پیدل لے جا رہا ہے اتنی اونچائی پر۔ حضرت ابو قحافہ، ابو بکر کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ گھر میں آئے، ابو بکر کی بیٹی سے کہا کہ بیٹا مجھے علم ہو گیا ہے کہ تیرے والد محترم نبی کے ساتھ چلے گئے، مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟
ان کی بنائی جا چکی تھی۔ اسما بنت ابو بکر نے، جو گھروں کے اندر الماری ہوتی ہے آلہ جس کو بولتے ہیں، جہاں پہلے چراغ روشن کیا جاتا تھا، جیسے ہماری اس مسجد میں ہے کہیں کو، تو اس میں کچھ ٹھیکرے رکھ دیے اور اوپر سے کپڑا ڈال دیا۔ بیٹی نے بنت اسما، ابو بکر بنت اسما نے اپنے دادا کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا جی آج تو میرے باپ نے کمال کر دیا، اتنا سامان چھوڑ کر گئے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اچھا، مجھے لگتا تو ہے نہیں کہ نبی کا یار ہو اور گھر میں کچھ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا یار ہو گھر میں کچھ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، بیٹی نے دادا کا ہاتھ پکڑا اور اس کپڑے پر جس پہ ٹھیکر رکھے ہوئے تھے، ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، کنکریاں رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا اور کہا دیکھو دادا یہ مال میرے والد محترم چھوڑ کر گئے ہیں۔ فرمایا بیٹی واہ، مجھے تمہاری فکر ہو گئی تھی، اور جبکہ وہ بچیاں 3 دن کے فاقے سے تھی، جبکہ وہ بچیاں 3 دن کے فاقے سے تھی، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے گئے۔ یہ ہے ابو بکر۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کے بارے میں سوال کیا، اللہ نے اس کو وہ رزق عطا فرما دیا اور اس بندے نے دسترخوان وسیع کر دیا۔ اب موسیٰ کا گزر ہوتا ہے، موسیٰ کہتے ہیں یا رب اس بندے کے لیے تو اتنا مال دیا تھا میرے رب نے، اور آج اس کے یہاں سینکڑوں کئی سو آدمی کھانا کھا رہے ہیں، لنگر لگ رہا ہے، اتنا مال تو چند دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک کئی سو لوگ آدمی یہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ماجرا سمجھنے میں سمجھا نہیں رہا، اب جا کے اللہ سے کہا یا رب مجھے ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے آپ سے، آپ کا وہ فلاں بندہ کہ جس کے مقدر میں رزق کم تھا، آپ نے اس کا سارا رزق عطا فرما دیا، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے یہاں تو اتنا آدمی کھانا کھا رہا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو موسیٰ کا جواب دیا، اے موسیٰ کیا کروں، اس بندے نے جتنا میں نے رزق اس کو دیا تھا وہ میں نے دے دیا، لیکن جو اس نے کھایا باقی سب میری راہ میں قربان کر دیا۔ میں رحمت والا رب ہوں، میری چادر جوش میں آ گئی اور میں نے اس کو اور بڑھا دیا، جتنا دیتا ہوں اتنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، ان روایتوں سے ان حدیثوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، مال کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر ایک بادلی آئی اور اس بادلی میں آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغیچے کو سیراب کر۔ ایک بندہ تھا کنجوس جو خرچ نہیں کرتا تھا، اس نے اس بادلی کی آواز کو سنا اور اس بادل کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ بادل چلا تو ایک باغیچے کے پاس جا کر برس گیا، نہ ادھر برسا نہ ادھر برسا بلکہ ایک جگہ برسا، اور اس نالی میں وہ سارا پانی بہ رہا تھا، اور ایک بندہ فاوڑا لے کر کسی لے کر کھڑا ہوا تھا، وہ نکاسی کا راستہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سیراب کیا۔ اس بندے نے اس آدمی سے معلوم کیا، اے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ آپ میرا نام کیوں معلوم کر رہے ہو؟ آپ میرا نام کیوں معلوم کر رہے ہو؟ کہ نام کی وجہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اعمال کیا ہے، تمہارا اعمال کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس بادل میں سے وہی آواز آئی ہے جس نام کو تم بتلا رہے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ادھر بھی برسات نہیں، ادھر بھی برسات نہیں، ادھر بھی خشکی ہے، ادھر بھی خشکی ہے، لیکن آپ ہی کے باغیچے میں یہ پانی کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی اعمال نہیں ہے، میرا صرف ایک کام ہے، یہ باغیچہ ہے، اس کے حصے 3 کرتا ہوں، اس میں جو پھل لگتے ہیں، اس میں جو کھجوریں لگتی ہیں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر اسی میں لگا دیتا ہوں۔ ایک حصہ
اسی میں لگا دیتا ہوں۔ اوہو، مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو ذکر کیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تو اللہ نے اس کے مال میں اضافہ کر دیا۔ ادھر بھی کھیتی کی خشک ہو رہی ہے، ادھر بھی خشک ہوا ہے، لیکن اس کے باغ کو سیراب کر کر پھلوں سے اور اسی طریقے سے اچھی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی روزی عطا فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مانگا تھا وہ اتنا دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تم زکوٰۃ میں نکالتے ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تم زکوٰۃ میں نکالتے ہو۔ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی حدیث اور کتابوں میں نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اس میں انسان منہ نہیں بناتا ہے، اس میں کنجوسی نہیں دکھاتا ہے، اس میں اپنے آپ اور اپنے چہرے پر سلوٹ نہیں ڈالتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، کوئی سفرا حضرات جاتا ہے، کوئی غریب آدمی جاتا ہے، کوئی مسکین جاتا ہے، کوئی یتیم جاتا ہے، در پر آپ کے سوالی کھڑا ہوا ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے چہروں پر بل آ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، یاد رکھنا میرے دوستوں، یاد رکھنا میرے بزرگوں، اللہ کی قسم آج اللہ تمہیں دے رہا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ کل تم کو بھیک منگوا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اسی کا ہے، ساری ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک واقعہ ذکر کر دوں پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ساتھ میں اسرائیل علیہ السلام بھی آئے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر سلام پیش کیا، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ فرمایا، اے پیغمبر، آپ کو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے رہ سکتے ہیں، جتنی زندگی مانگنی ہے مانگ سکتے ہیں، جتنا زندہ رہنا ہے رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن آپ کے پاس موت آ کر ہی رہے گی۔ کیا فرمایا؟ موت آ کر ہی رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا کسی سے محبت کرنا ہے کر لو، مال سے کر لو، بیوی سے کر لو، بچوں سے کر لو، عزت سے کر لو، دولت سے کر لو، نوکر و چاکر سے کر لو، خادم اور خدام سے کر لو، کسی سے کر لو، لیکن یاد رکھنا اس کو جدا، بولو، اس کو اس سے جدا ہونا ہی ہے، اس سے جدا ہونا ہی ہے۔ انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے۔ وہی بچے کہ جس کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیا، وہی اولاد کہ جس کے لیے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، برسات کو برسات نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، آندھی کو آندھی نہیں سمجھا، طوفان کو طوفان نہیں سمجھا، میرے بھائی جاڑوں کو جاڑا نہیں سمجھا۔ جب باپ کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو اسی باپ کی چوکھٹ پر وہ بچے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی باپ کا جنازہ نکلا نہیں، حصے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بولو، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بولو میرے بھائیوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ادھر مال کے اوپر لڑائی بج رہی ہے، میں اتنا رکھوں گا، میں اتنا رکھوں گا، میں اتنا رکھوں گا۔ ابھی کفن دفن کا بھی انتظام نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ، جس سے محبت کرنی کر لیجئے، لیکن اس محبت کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہے، اس سے جدا ہونا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کتنی بھی
محبت کسی سے کر لیجئے، باقی کوئی بھی محبت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی محبت آپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اگر کوئی تعلق آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، کوئی الفت آپ کے ساتھ جا سکتی ہے، تو اللہ کی قسم ایسے دوستوں سے محبت کرو، ایسے عاجزوں سے محبت کرو، ایسے رشتہ داروں سے محبت کرو جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو، جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ سب چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک محبت ہے اللہ کی، ایک محبت ہے رسول اللہ کی، ایک محبت ہے اللہ کے کلام کی، ایک محبت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث نبویہ کی۔ ان چار چیزوں سے محبت کر لو جو کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جو کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ اولاد ہر وقت تمہارے ساتھ تھی لیکن مرنے کے بعد وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ بیٹیاں جو ہر وقت تمہاری آنکھ کے اوپر آنچل بہا دیتی تھی وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ بیوی کہ جس کے ساتھ تم ہمہ وقت رہتے تھے وہ تمہاری ہر بات پر لبیک کہتی تھی وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ باپ کہ جو تمہاری خاطر پنگلا کرتا تھا وہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر کوئی ساتھ دے گا تو اللہ کا کلام ہوگا، اللہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہوگی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ تہجد پڑھا کرو، بزرگوں کا تہجد پڑھا کرو، اور فرمایا کہ لوگوں سے بے نیاز رہا کرو، لوگوں سے بے نیاز رہا کرو۔ لیکن ہمارے بھائیوں، ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، یہ بابرکت اور پوتر مہینہ چل رہا ہے، خدا کی قسم اس میں نمازوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز بستر پر، ظہر کی نماز کاروبار پر، عصر کی نماز افطاری پر، افطاری کا سامان خریدنے پر، اور مغرب کی نماز افطاری کرنے پر، عشاء کی نماز بستر پر۔ جبکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو تلقین کی ہے، صحابہ کو تاکید کی ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے، اور بہت سمجھایا ہے کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے رب میری عمر اتنی بڑھا دیجئے گا کہ کاش کہ میں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچ جاؤں۔ ہے اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کے اوپر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا فرما رکھی ہے، دولت عطا فرما رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کچھ انعام کے طور پر دے رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے قرآن میں، وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین منتخب کر دیا گیا، حالات ایسے نہیں تھے، اور اعلان کر دیا، اے صحابہ کی جماعت یاد رکھو، اب زکوٰۃ کے لیے میں اپنے وصول آدمی کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ نے کسی بھی ایک رسی کو روکا، خدا کی قسم میرے لیے اس کے لیے جنگ ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اونٹ کی نکیل دیا کرتا تھا، اونٹ کی رسی دیا کرتا تھا، آج وہی لوں گا، اگر وہ روکے گا تو اس کا اور میرا کیا ہے؟ جنگ ہے۔ اس لیے ہم ذرا تصور کریں، ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہیں، زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا دیا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ اب آپ اس کو وبا سے بچا نہیں سکتے، اللہ نے دیا ہے تو اس میں کنجوسی مت کرو، اس میں ماتھے پر شکن مت لاؤ، یہ ملکیت اللہ کی ہے، آج دے دو گے کل آپ کے ہاتھ آئے گا۔ وَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ وہ ثمرہ ہے جو آپ نے آگے بھیجا ہے، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گٹوں سے کمایا ہے، اسی کا نتیجہ ہم کو مل رہا ہے۔ آج ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کو روکے بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم اب لوگ اپنی زکاتوں کو بیٹھے روکے ہوئے ہیں، پوری زکات ادا نہیں کرتے، کم ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہی زکات کا مال کل قیامت کے دن ہم لوگوں کا گروان پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا میرے عزیزو۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ جس کے اوپر ہے تو وہ حیلہ اور تملیغ نہ کرے، وہ حیلہ اور تملیغ نہ کرے۔ حیلہ اور تملیغ کیا کہ جس زکات اور حیلہ میں بھی تملیغ ہو جا۔ جی ہاں، لوگوں کا مشن چل رہا ہے، پتہ ہوا، علم ہوا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ تھا اور جا کے بیوی کو پکڑا دیا کہ رمضان آ گیا ہے، اب زکات دینی پڑے گی، اس لیے 1 مہینے تک تو اس مال کے مالک ہو جا، اور 1 مہینے میں زکات واجب نہیں ہوتی، کیونکہ سال میں زکات واجب ہوتی ہے۔ یہ ہیلہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہیلہ اختیار کرنے لگے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تو بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس کی تدبیر کے سامنے تمام تدبیر فیل ہے، حنفی والا جو نا فقہ حنفی، یہ لوگ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ جتنا بھی ہوئے، جیسا ہوئے، آپ ادا کریں خوش دلی کے ساتھ، اس میں بالکل بھی آپ ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے وہ ہیں جو مال ہم نے ان کا عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چپکے چپکے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں لفظ اعلانیہ کا ذکر اللہ نے اس لیے عطا فرمایا، جو مہا کنجوس آدمی ہے، مکھی اگر پانی میں گر گئی تو اس کی بھی چسکی لے کے نکال رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے زکات کو کھول کر دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرا جائے تو دکھا کر دینا چاہیے، تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے کہ تجھ سے غریب آدمی اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہا ہے اور تم مالدار ہے، جب بھی تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ ترغیب دی ہے قرآن نے ترغیب دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور اس کے بدلے کیا ملے گا بس اللہ ہی جانے کیا دے گا، اللہ ہی جانے کیا دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم میرے محبوب نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب شے کو میری راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کا مقرب بن جاؤ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ محبوب شے جو آپ کو میں نے عطا کر رکھی ہے، جس کی محبت تیرے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس دل سے اس مال کی محبت نکال کر میری راہ میں خرچ کر، اب تو میرا محبوب بنے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ میرے تک راستہ چاہتے ہو، میرے تک قرب چاہتے ہو، تو ضروری ہے اللہ کی محبت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت دل میں ہر بندے کے ہے، لیکن جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دے کر گئے ہیں اس پر 100% ہم نہیں چل رہے۔ اس زکات کا حکم کسی اور نے دیا تھا یا اللہ کے نبی نے دیا تھا یا اللہ نے دیا تھا؟ بھئی قرآن میں اللہ نے نبی کو اتارا اور نبی نے امت مسلمہ کو بتایا، لیکن یاد رکھیے ایک امیر المومنین ایسے تھے کہ جن کی دور حکومت میں کوئی مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی غریب نہیں تھا، یہاں تک کہ چرندے پرندے چیونٹی کیڑے مکوڑے بھی بھوکے نہیں تھے۔ یہ ہے مسلمان کی ہسٹری۔ کون ہے وہ؟ اس امت کا سب سے پہلا مجدد، اس امت کا سب سے پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دوسرے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جو سر ہند کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ ان کی دور حکومت میں کوئی بھی مسلمان غریب نہیں تھا، کوئی بھی غیر مسلم غریب نہیں تھا، پورے علاقے میں جہاں تک ان کی حکومت تھی مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی غریب نہیں تھا۔
غیر مسلم بھی غریب نہیں تھے، یہاں تک کہ جانور بھی بھوکے نہیں تھے، کیڑے مکوڑے بھی بھوکے نہیں تھے۔ یقیناً اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرے تو ہم یقیناً کسی بھی طریقے سے پریشان نہیں ہو سکتے، مجبور محض نہیں ہو سکتے، دقت اور تکالیف کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ آج تو بہانہ بنا رکھا ہے، لوگ پریشان کہتے ہیں کہ اتنے مدرسے کے سفرا حضرات چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ بھائی آپ کو دینا ہے دے دو، نہیں دینا ہے تو طنز مت کرنا، طنز مت کرنا، طنز مت کرنا۔ یہ مدارس آباد ہیں تو آباد ہیں، یہ مدارس زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، یہ مدارس چل رہے ہیں تو آپ چل رہے ہیں۔ جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو رہی ہے اور جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، تب تک کہ زمین اور آسمان گلہ اڑ رہی ہے، ہوائیں چلا رہی ہے، بارشیں برسا رہی ہے۔ اور جب یہی چیزیں ختم ہو جائے گی تو یاد رکھنا اس کائنات میں کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ ان کو گری ہوئی نظروں سے مت دیکھو، ان کے سروں پر اور ان کے پیروں پر اوپر سے نیچے تک یہ طلبہ، یہ معصوم بچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی میراث کوئی مال اور دولت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اس کا علم ہے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو وہ اس کو ادا کریں گے۔ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز نہیں آ رہی۔ کون شخص ہے جو اٹھا کر ہاتھ دے کے انشاءاللہ میں بھی کر رہا ہوں؟ ہے کوئی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ آپ ہیں، ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے۔ ایک شخص ہے ماشاءاللہ اس پورے مجمع میں۔